یہ گینش کا جو گاؤں ہے، یہ قدیم زمانے میں اس طرح کا گاؤں بنانا، فورٹیفائڈ گاؤں بنانا اس زمانے کی مجبوری تھی، جسے ہم دور جہالت کہتے ہیں قبل از اسلام۔ اس دور جہالت میں مضبوط قبیلے اپنے سے کمزور قبیلوں کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے جو اسٹیٹ تھے وہ آپس میں تخت و تاج کے لیے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو جس طرح آج کل ہم رہ رہے ہیں، جہاں مرضی انسان اپنا گھر بنا کے رہ سکتا ہے، قدیم زمانے میں اس طرح رہنا اپنے موت کے لیے دعوت تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ایک فورٹیفائڈ گاؤں تیار کریں، قلعہ بند گاؤں تیار کریں، اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا کیونکہ اس کا بیک سائڈ جو ہے قدرتی طور پہ محفوظ تھا، یعنی 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرح کچا پہاڑ تھا، وہاں سے کسی کو گھسنا ممکن نہیں تھا۔ فرنٹ سائڈ سے انہوں نے اونچی فصیل بنائی، دیوار بنائی، اس کے ساتھ 14 واچ ٹاورز بھی تعمیر کیے۔ یہ واچ ٹاورز اس کے اندر محفوظ طریقے سے رہ کے دشمن کو واچ بھی کیا جا سکتا تھا۔ قریب آنے پر ان کے تیروں کے افیکٹو رینج میں جب دشمن پہنچ جاتا تھا تو کارگر رینج میں پہنچنے کے بعد ان کے اوپر تیروں کی بارش بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ واچ ٹاورز تعمیر ہوئے تھے۔ اس گاؤں کے اندر اب جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے، اس میں 30 سے 35 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں۔ 14 میں سے 14 واچ ٹاورز تھے، ان میں سے اب 3 واچ ٹاورز رہ گئے ہیں۔ ان میں کچھ 7 کے لگ بھگ قدیم مساجد ہیں، اور اس قدیم فصیل کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ یہاں اپنی زمین اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، یہی سسٹم تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہاں محنت مزدوری کے خاطر یہاں کے کچھ لوگوں نے کشمیر جانا مناسب سمجھا، تو یہاں سے گلگت کے لیے 3 دن کا راستہ، پھر گلگت سے کشمیر کے لیے ٹھیک 30 دن کا پیدل راستہ تھا۔ تو ہمارے لوگ جب وہاں کشمیر پہنچ کے انہوں نے دیکھا، جو کارخان کا کام سیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی آبادی مکس ہے، وہاں پر ہندو آبادی بھی تھی کشمیر میں، بت مت برادری کے لوگ بھی تھے، مسلمان برادری کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ گندارا کے قریب ہونے کے ناطے سے کافی سارا گندارا آرٹ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو ہمارے بندے تو بالکل ہی لٹریٹ تھے، تو جب وہاں پہنچے انہوں نے جو کچھ دیکھا تو اس کو بطور آرٹ لیا انہوں نے۔ تو اس نقاشی کے اندر جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، مثلا کچھ ہندو مت کی محترم چیزیں بنی ہیں، کچھ بت مت کی محترم چیزیں بنی ہیں، کچھ اٹالین اس میں آرٹ بھی ہے، کچھ یونانی آرٹ بھی اس میں نمایاں ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی چیز ہندو برادری کی ہے، کون سی چیز بت مت برادری کی ہے، اس چیز کا مسجد کے اوپر ہونا چاہیے، مناسب ہے یا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل لابلد تھے۔ تو انہوں نے ہر چیز کو جو انہوں نے وہاں پہ کشمیر میں دیکھا تھا، واپس پلٹ آنے کے بعد جب مساجد بن رہے تھے تو جناب علی انہوں نے جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ سب کچھ کر ڈالا۔